عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل. مومن کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے جو سورج کی روشنی اور پانی سے ہرا بھرا رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور جیسی اس کو یہ چیزیں نہ ملے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ مومن بھی جب تک نماز، اذکار، عبادات اور فرائض پورے کرتا رہتا ہے نا، تو اسی طرح آباد رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں گھرا رہتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ بالکل مرجھا جاتا ہے، اس سوکھے پیڑ کی طرح۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج ہم بنائیں گے کورین ڈش ٹوک پوکی یا ٹوک پوکی، یہ دونوں میں سے ایک ہے، مجھے صحیح تلفظ نہیں آ رہا اس کا۔ تو بہرحال یہ ہے کورین ڈش، اسے رائس کیک بھی کہتے ہیں، چاول کے آٹے سے بنانا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسا بنا، میں اس میں کیا کیا غلطیاں کری وہ آپ کو بتاتی جاؤں گی، تاکہ اگر آپ بناؤ تو جو میرے ڈش میں تھوڑی بہت 19-20 کمی رہ گئی تھی وہ آپ کی ڈش میں نہ ہو، مگر بہرحال یہ اچھا بنا تھا۔ آپ اسے ضرور بنائیے، صرف چاول کے آٹے سے، اور جو ہمارے چائنیز ڈش ہوتے ہیں، ساسز ہوتے ہیں، وہ سارے کچھ اس میں لگے۔ اور جو میں غلطی کری وہ آپ کو ساتھ میں بتاتی چلوں گی، اور ساتھ میں سنیں گے ہے ایک ہم سیرت کا خوبصورت واقعہ، بابرکت واقعہ، نبی کریم کا معجزاتی واقعہ۔ اس رائس کیک کو بنانے میں مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی تھی، اس کے لیے جو میں نے چاول کا آٹا یوز کیا تھا وہ گرنی میں پسا ہوا تھا، جو ہم پاپڑ وغیرہ ڈالتے ہیں نا چاول کے، وہ آٹا تھا، مگر آپ لوگ اس کا یوز مت کیجئے۔ جو ڈی مارٹ میں ملتا ہے پسا ہوا باریک مہیم چاول کا آٹا، بازار میں ملتا ریڈی میڈ نا، تو وہ یوز کیجئے، اور اس میں ملائیے تھوڑا سا کارن فلور، اس سے ہے کہ نہیں ایک دم اچھے فلفی بنتے ہیں ہمارے کیک، اور اچھے سے بوائل ہوتے، اور گرم پانی میں پورا گوندیے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بناتے ہیں نا کیک، اس کا شیپ دیتے ہیں تو اس کو ایک دم پتلا پتلا بنائیے، زیادہ موٹے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اچھے سے اندر تک بوائل ہو کر پکتے نہیں، جب بوائل ہوتے نا تو اندر سے کچے کچے رہ جاتے۔ یہ کیک بنانے میں بس میرے سے اتنی ہی غلطی ہو گئی تھی، باقی کے آگے کا جو پروسیجر ہے وہ بالکل صحیح ہے، کریکٹ ہے، آپ اسے دیکھ کر بنا سکتے ہیں۔ چلیے آج ہم سنتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی معجزاتی واقعہ۔ یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ احزاب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی تھی، جس کا نام پڑا تھا جنگ احزاب، جنگ خندق۔ تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی ہے نا عمار، وہی نام ہے نا ان کا؟ جی ہاں، تو سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اطراف خندقیں کھودیں جس سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ تو جب مسلمان بہت غریب تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں تھے، بہت غربت میں تھے، کیونکہ آپ تمام اپنا مال اسباب چھوڑ کر مکے سے مدینہ ہجرت کرے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا۔ خیر وہ الگ ایک بات ہے۔ تو اسی دوران، اسی تنگی میں، اسی پریشانی میں جب وہ خندقیں کھود رہے تھے تو وہ صحابہ کرام بھوک سے چکر آ جاتی تھی، گر جاتے تھے، کئی صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پیٹ پر اتنے بڑے بڑے پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب نبی کریم کے بھی پیٹ مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام ذہن سے میرے نکل گیا، میں بہت کوشش کری کہ وہ نام یاد آ جائے، مگر جب نام بالکل یاد نہیں آ رہا نا، تو پھر میں اپنی یہ سٹوری ڈیسائیڈ کی کہ سنا لوں آپ کو، جب نام یاد آئے گا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ان کا نام۔ تو وہ صحابی اپنے گھر گئے، نبی کریم کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی انہیں، اور اپنے گھر واپس گئے، اور جا کر اپنی بیوی کو بولنے لگے کہ بیگم سنتی ہو کہ نبی کریم کو مجھے کھانے پہ بلانا ہے، کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا ان صحابی کے کہ ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں بولے کہ میں جاؤں گا، نبی کریم کو لے کر آؤں گا واپس، تم جب تک پکانا شروع کرو۔ تب ان کی بیوی نے کہا کہ جیسا نارملی بیویاں کہتی ہیں کہ دیکھیے آپ جا کر نبی کریم کے آہستہ سے کان میں کہیے، زور سے مت کہیے، ورنہ سب صحابی کو بلانا پڑے گا، کیونکہ گھر میں اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ سب کی دعوت کی جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب گئے اور نبی کریم کو کہا کہ یا رسول اللہ گھر پہ چلیے، گھر پہ کھانے کا انتظام ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو چھوڑ کر دعوت کیسے قبول کر سکتے تھے؟ آپ نے زور سے اعلان کیا کہ آپ تمام کو ان صحابی کے گھر پر آج شام میں دعوت ہے، اور ان صحابی سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں
उस बर्तन का मुंह नहीं खोलना और 2-4 रोटियां डालने वालियों को और बुला लो। अब सब वो लोग वहाँ पर पहुँचे। फिर नबी करीम अंदर गए और उस बर्तन में थोड़ा सा अपना लुआब दहन मिलाए और उस आटे में भी। अब हुआ ये कि उस खाने में इतनी बरकत, इतनी खैर आ गई, जब भी हांडी का मुंह खोला जाता तो उसमें ऐसा जोश मार रहा होता कि गोश्त, सालन वगैरह के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। रोटियां डालते जाते मगर ख़त्म होते ही नहीं। थोड़े से जौ में इतनी बरकत आ गई थी और तमाम सहाबा कराम ने खूब सैर होकर खाया, उनके घर वालों ने खाया, मगर खाना है कि ख़त्म नहीं हुआ। तो ये था नबी करीम का बेहतरीन मौजज़ा जो आपके लुआब दहन से पेश आया था जंग अहज़ाब के मौके पर। ये वाक़या सुनकर ऐसा महसूस होता कि काश हम भी वहाँ पर मौजूद होते, मगर हम उतने खुश नसीब कहाँ कि मुस्तफ़ा करीम का लुआब दहन नसीब हो। बस हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मुहम्मदिन निन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम।